صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. اگر آپ مہربانی کریں تو نعرہ میں نشر کرتا ہوں، آواز آپ میں لائیں تاکہ پوری دنیا سنے کہ نصیب آباد والے کیا کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. اب خاموشی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاتھ جو اٹھا سکتے ہیں، بزرگوں کو دعوت نہیں ہے، نوجوان ذرا محبت سے لہرا کے کہیں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. اب کہیے نعرہ رسالت. سب کہیں گے نعرہ رسالت. اب اس کے ساتھ ہی کہیں تاجدار ختم نبوت. دو دفعہ کہیں گے تاجدار ختم نبوت. ایک دفعہ پھر کہیں تاجدار ختم نبوت. اب پھر کہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب ذرا سینے کے زور سے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. بڑا خوبصورت پیغام حضرت صاحبزادہ سید ظفیر ظہور شاہ صاحب نے نشر کیا. آپ اس دعا پر آمین کہیے کہ اللہ اس سید زادے کو ہمیشہ اچھا بولتا ہوا رکھے. ویسے باب مدینۃ العلم کے جتنے بیٹے ہیں وہ اچھا کلام کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، اور یہ اس حقیقت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ اگر سید بولنے والا ہو تو دنیا میں اس سے فصیح و بلیغ بندہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ بیٹے مولا کائنات کے ہیں اور ان کے نسبت رسول اللہ سے ہے. وہ اخی رسول ہیں، نفس رسول ہیں، برادر رسول ہیں، داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں. میرے کریم آقا کے بعد پوری دنیا میں جو بندہ، جو فرد سب سے زیادہ افصاح، فصیح، بلیغ پایا گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ستودہ سے بات ہے. اللہ کریم انہیں ہمیشہ اچھا بولتا رکھے، اچھا کلام نشر کرواتا رکھے، اور ہمیشہ انہیں اپنے کریم دادا کی نوکری پر مامور رکھے. انہیں شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. اور جب انہوں نے شاہ جی قبلہ حضور غوث پاک کا ذکر کیا ہے تو لازم ہے کہ ان کی محبت میں چار مصرے کہتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں. اب توجہ فرمائیے گا، بڑے خوبصورت مصرے ہیں کہ جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں. توجہ کیجئے گا، جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اب ذرا سارے سبحان اللہ نہیں کہتے محبت سے؟ پھر سنیے گا، جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اور مصرع سنیے کہ اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں. اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں، ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے. اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں، ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے. ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے. آئیے انہی کلمات سے زادے راہ لیتے ہوئے موہڑا شریف کے مبارک آستانے سے، فیض رساں آستانے سے، میں حضرت کے برادر اصغر مکرم و محتشم لائق تکریم و تعظیم حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت دوں گا. قبلہ آپ تشریف لائیے. آج کی مبارک بزم میں تصوف کا، طریقت کا، یاران محبت کے لیے پیغام نشر فرمائیں حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. میرے نہایت ہی معزز و مکرم
صدر محفل جناب قبلہ حسنین ظہور شاہ صاحب، جناب حسنات ظہور شاہ صاحب، ان کے برادر اصغر جناب برکات ظہور شاہ صاحب، سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے نہایت ہی عزیز میرے دوست جناب قبلہ پیر عمر بخش صاحب، میرے برادر اکبر جناب پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ صاحب، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا اور یہاں گائے بگائے حاضری کا شرف ملتا رہتا ہے، اور جس طرح سے یہ اس خطے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو مرصع اور مزین کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل علاقہ کے لیے خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے مشائخ، آپ جیسے پیران اعظام جو شریعت کے بھی پابند ہیں، جو جنہوں نے شریعت کو بھی پڑھا اور اس کے بعد طریقت کے بھی اس سفر کو طے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ حضرت قبلہ منظور شاہ صاحب اور اپنے والد گرامی قبلہ ظہور شاہ صاحب کا جو مشن لے کر چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل صد تحسین ہے اور میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محفل، وقت اپنے دامت میں وسعت نہیں رکھتا، میں ایک دو باتیں بس کر کے پھر اجازت چاہوں گا کہ یہ جو نسبت ہے، کیونکہ آج یہ محفل بھی عشق والوں کی ہے، نسبت والوں کی ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو مشن ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے۔ یہاں میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول نقل کر کر یہاں پر گزارش کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلوک کی جو منزل ہے، یہ جو سالک ہے، جب یہ طریقت اور تصوف کی اس منزل پر چلتا ہے تو پھر کوئی کتب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی سید منظور شاہ بن جاتا ہے، کوئی رومی کشمیر بن جاتا ہے، کوئی والی موڑا شریف بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ای رو کسے بایت کہ کتاب بر دست راست گرفت باشد و سنت مطہرہ بر دست چپ، کہ اس راہ پر وہ چلتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن مجید اور فرقان حمید اور بائیں ہاتھ میں سنت مطہرہ ہوتی ہے۔ در روشنائی ای دو شمع میرا ود، اور پھر وہ ان دو روشنیوں کے بیچ میں
جب اس منزل پر چلتا ہے تانا در مغا کے شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت، تو پھر وہ نہ بدعت کی گڑھوں میں گرتا ہے نہ شبہوں کے اور شک اور شبہات کے گڑھوں میں گرتا ہے، تو دوستو پھر وہ منزل طے کرتا ہے۔ تو بھائیو، سلوک کی جو منزل ہے، یہ طریقت کی منزل تب شروع ہوتی ہے جب شریعت کے آپ پابند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طریقت کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں۔ حاضرین محفل، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اس خطے میں اگر اسلام پھیلا تو وہ ان ہستیوں کے وسیلے سے پھیلا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، حضرت داتا علی اجویری آپ اپنی کتاب اسرار خودی میں لکھتے ہیں اور بے شمار علماء، بے شمار صوفیاء کا ذکر فرماتے ہیں کہ در او جبہا فرسا آسماں، حضرت میاں میر کے بارے میں لکھتے ہیں، بر در او جبہا فرسا آسماں از مریدان شاہ ہندوستان، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ حضرت داتا علی اجویری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں حاضرین محفل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صحبت سولے ترا سولے کنت، صحبت تولے ترا تولے کنت، کہ نیک لوگوں کی نسبت میں بیٹھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم برے بن جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی نسبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو نسبت ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، آخری بات شاہ صاحب کی اجازت سے، شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایک مٹی لا کر دی، حمام میں ایک مٹی دی، تو فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے پورے گرد و نواح میں اس کو مطہر کر دیا، اس مٹی کی خوشبو اتنی تھی، فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تو عنبر ہے یا مشک ہے، تو کیا ہے؟ تو مٹی فرماتی ہے با گفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کہ میں ایک عام مٹی ہوں لیکن میرے پر صرف کرم یہ ہوا کہ میں ایک پھول کی صحبت میں رہی، وہ جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اور اس پھول کے جمال نے، اس کے صحبت نے میرے پر اتنا اثر کر دیا کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ متعدی ہو گئی، وہ میرے میں بھی آ گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور حضرت قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ نے جو توحید کا درس دیا، فتوح الغیب جس کی شرح حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ابتلا اور آزمائش آتی ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور متصرف حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جب اس پہ آزمائش آتی ہے تو پھر اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اسباب
کو استعمال کرنا اس کی کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہی مسبب الاسباب ہے. لا خیر ولا شر، آپ لکھتے ہیں اپنی فتوح الغیب میں کہ لا خیر ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا فتح ولا غلق ولا حیات ولا موت ولا غنا ولا فقر الا بید اللہ، کہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو دور فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ بندے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ ولی اللہ تھے. حاضرین محترم، پھر آپ نے ایک اصطلاح فرمائی کہ پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے طفل الرضیع، کہ وہ بچہ اس کا عقیدہ دیکھیں جو رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوراک بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسباب سے اس کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، روح بھی عطا فرماتا ہے، جسم بھی عطا فرماتا ہے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب فرماتے ہیں دین نہ گردد پختہ. جو دو چیزیں علماء نے، آج میں آپ کو یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں شاہ صاحب کی اس ایوان سے، کہ دو چیزیں جو صوفیاء نے جس پر تاکید کی، پہلی چیز ادب اور دوسرا عشق. علامہ صاحب فرماتے ہیں دین نہ گردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر از صحبت ارباب عشق وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت پیغام ہے. حضرت علامہ کے پیغامات سے مزین خوبصورت پیغام حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمر فاروق گل صاحب موہڑا شریف کے مبارک آستانے سے آپ کا تعلق ہے. سجادہ نشین، بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. اللہ کریم نے بہترین اجر سے نوازے. حاضرین گرامی قدر، آپ کی گفتگو سے پہلے اور اس دوران چند شخصیات جلوگر ہوئیں. میں آپ کے اسماء گرامی پکار کر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عاطف علی شاہ صاحب گیلانی قادری، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلی پلاٹ شریف نارووال تشریف لائے. شاہ جی کا خیر مقدم. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پروفیسر پیر ظہیر احمد جلالی آستانہ عالیہ نارووال شریف تشریف لائے. پیر صاحب کا خیر مقدم. اور سرحالی شریف کے مبارک آستانے سے خانوادہ سادات کے گل معطر حضرت پیر سید مدثر احمد شاہ صاحب ترمذی جلوگر ہوئے. شاہ صاحب کی خدمت میں خیر مقدم کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اور زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات حضرت پیر محمد عباس نوشاہی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. حضور آپ کا بھی خیر مقدم ہے. اور مدینہ الاولیاء ملتان سے زیب سجادہ حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر شاہ صاحب شمسی سورج بیانی ملتان سے حضرت مختوم پیر سید صفت رضا شمسی جلوگر ہیں. شاہ صاحب کا خیر مقدم ہے. اور آئیے حاضرین گرامی قدر، اب اس عظیم شخصیت کی طرف، اس عظیم خانوادے کے فرزند کی طرف بڑھتے ہیں جن کا نام نامی، جن کا اسم گرامی اللہ نے پوری دنیا میں کہیں تعارف کا محتاج ہی نہیں رکھا. کون ایسا شخص ہے جو طریقت کا فرد ہو اور راہ طریقت پر چلنے والا ہو، سالکان طریقت کے قبیلے کا فرد ہو، اور وہ رومی کشمیر کو نہ جانتا ہو؟
وہ کوئی ایک بندہ بھی ہو جو طریقت کی توئے کا بھی سبق رکھنے والا ہو اور حضرت عارف کھڑی کو نہ پہچانتا ہو. ہمارے جتنے پچھلی چند صدیوں کے مشائخ ہیں انہوں نے تصوف کا، طریقت کا، خانقاہی نظام کا جو بھی پیغام نشر کیا ہے وہ اگر صرف آپ نظم کی صورت میں نشر کرنا چاہیں، نثر کا سہارا نہ لیں، پوری نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں بھی بیان کرنا چاہیں تو آپ رومی کشمیر، عارف کھڑی اور اللہ والوں کے مقدس قبیلے کے بڑے شاندار فرد حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی نظم کی صورت میں، ان کی پنجابی شاعری کی صورت میں آپ نشر کر سکتے ہیں. اسی مبارک خانوادے کے عظیم فرزند جگر گوشائے رومی کشمیر اور عارف کھڑی حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ مرکزی سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ کھڑی شریف کے اور مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان علماء مشائخ اتحاد کونسل کھڑی شریف کے. میں بڑی ادب سے حضور میاں صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کے جد اعلیٰ نے جو پیغامات نظم کی صورت میں دیے وہ بھی عنایت فرمائیں، نثر کی صورت میں اپنی گفتگو بھی عنایت فرمائیں، عاشقوں کے سینے ٹھنڈے فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. با آواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. اول حمد خداوند عالی جو ہے سب خلقت دا والی، پھر درود نبی جس عالی شان لدھا سرداری دا، بے شمار درود نبی نو اس دی آل اولاد سبھی نو، صدیق عمر عثمان علی نو دم دم نال چتاری دا. حضرت حسن حسین امامہ اتھی بدی وانگ غلامہ، بندہ نیو نیو کرے سلامہ انہاں دعاں تھی واری دا. فقراء کی شان میں کشتہ عشق رسول امام العارفین حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہروں دسن میلے کالے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، باہروں دسن میلے کالے اندر آب حیاتی، ہونٹ سکے ترہایاں وانگر جان ندی وچ ناتی. جے ہک ہا درد دی مارن ہوندے ملک ویرانی، جے ہک ہا درد دی مارن ہوندے ملک ویرانی، کو قافاں دے سبزے سڑدے ندیے رہے نہ پانی. سچے مرد صفائی والے، سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منیندہ ہو پکی خبر اسانو. حمد و درود کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام وارثان مسند ارشاد، وارثان محراب و منبر، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص دربار عالیہ نصیب آباد شریف کی رونق و بہار، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حاضہ، انتہائی عزتوں اور محبتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حسنات ظہور شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید برکات ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج پر اور پنڈال میں کثیر تعداد میں عشاقان سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام، علماء کی بھی کہکشاں ہے،
مشائخ کی بھی کہکشاں ہے. کثیر تعداد میں آج یہاں نصیب آباد شریف میں مشائخ یہاں سٹیج کی زینت ہیں. عزیزان محترم، ہماری آج کی یہ تقریب سراپا عز و شرف پر وقار بھی ہے اور پر بہار بھی ہے. سر تپا زنجیر فتن میں جکڑے اس دور ابتلا میں قلب اور روح کو معطر کرنے والی ایک ایسی مجلس کا میسر آنا کہ جس میں شریعت و طریقت کے شربت شیریں کے جام پلائے جائیں، علامت خوشبختی بھی ہے اور نعمت عظیمہ بھی ہے. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، ایک بار درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. عزیزان محترم، وقت چونکہ مختصر ہے اور ارادہ بھی یہی ہے کہ ناقہ کلام کو طوالت کی شاہراہ پر ڈالنے کے بجائے اختصار کی پگڈنڈی سے گزار کر سفر کو تمام کر لیا جائے. عزیزان محترم، اس جہان میں انسان کی دوستیاں 3 قسم کی ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس جہان میں انسان کی دوستیاں 3 قسم کی ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا داروں سے دوستی کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی دوستیوں کی حد کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہے. کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ سیس ہے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، سیس ہے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سی گزرے اج شکلاں یاد نہ رہیاں. عزیزان محترم، میں اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں آپ کی توجہ قرآن المجید فرقان المجید کی ایک آیہ مبارکہ کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. میں 2 مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک کہ جس میں دنیا دار کی دوستی کے حوالے سے بات کی گئی، اور دوسرا وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ سے لو لگانے والوں کے لیے بات کی گئی ہے. جب دنیا دار کی دوستی کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ نے قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اب یہاں علماء کی کہکشاں ہے، تشریف فرما ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی گہرائیوں کو نہیں ماپنا چاہتا. انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ اس روز یعنی قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقین الا المتقین. پتہ یہ چلا کہ دنیا دار کی دوستی کی زیادہ سے زیادہ حد قبر پر مٹی ڈالنے کی حد تک کی ہے. آنکھیں بند ہوئیں دوستی گئی، آنکھیں بند ہوئیں یارانہ گیا، آنکھیں بند ہوئیں تعلق ٹوٹ گیا، آنکھیں بند ہوئیں دوستی ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہوئیں آپ کی قسمیں اور وعدے ٹوٹ گئے. دوستوں نے قبر پر مٹی ڈال کر، ہاتھوں کو جھاڑ کر، پشت دکھا کر یہ بتلا دیا کہ ہماری یہ دوستی انتہائی ناقابل اعتبار بھی ہے اور ناپائیدار بھی ہے. لیکن دوسری جانب جب اللہ کے نیک بندوں کی باری آتی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جب اللہ کے ولیوں کی باری آتی ہے، جب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی باری آتی ہے، جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کی باری آتی ہے، اللہ کے نیک اور اولیاء کی باری آتی ہے، جب پیر سید منظور حسین شاہ کی باری آتی ہے، ظہور حسین شاہ بخاری کی بات آتی ہے، تو پھر میرا رب کہتا ہے الا خبردار ہو جا، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں. ارے دنیا دار کی دوستی اور میری دوستی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. دنیا دار کی دوستی ناقابل اعتبار بھی ہے، ناپائیدار بھی ہے، اس کی سنگت بھی ناپائیدار، اس کی دوستی بھی ناپائیدار، اس کی صحبت بھی ناپائیدار. لیکن یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں. دنیا دار کی دوستی بے وفا دوستی ہے اور اللہ والوں کی دوستی وفا نبھانے والی دوستی ہے. دنیا دار کی دوستی راستے سے پیٹھ دکھانے والی دوستی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی منزل تک توڑ پہنچانے والی دوستی ہے. دنیا دار کی دوستی محشر کے میدان میں آنکھیں چرانے والی دوستی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی دوستی محشر کے میدان میں بھی پکڑ پکڑ کر بلا بلا کر سینے کے ساتھ لگانے والی دوستی ہے. میرے جد اعلیٰ
کشتہ عشق رسول امام العارفین حضرت میاں محمد بخش، آپ کی قلم حرکت میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، بریاں نو رب نیکاں پیچھے بخش جنت وچ کھڑسی. بریاں نو قبلہ میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، بریاں نو رب نیکاں پیچھے بخش جنت وچ کھڑسی. اچھا، یہاں بڑا ایک خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ دربار عالیہ نقشبندیہ فیض ہے، پٹھوار کے علاقہ میں بڑے کامل وہاں پہ بزرگ ہوئے ہیں. تو ان کے پاس ان کا ایک مرید تھا، وہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کی کہ حضور میں نے میاں محمد بخش کا یہ شعر پڑھا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، بسا اوقات عقیدت و محبت میں غلوب ہو جاتا ہے، تو آپ ذرا میری راہبری فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیں. آپ نے جب اس شخص سے یہ سوال سنا تو آپ نے اس شخص کو قریب بلایا، تو آپ نے پوچھا کہ کون سا شعر ہے. اس نے عرض کی کہ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، بریاں نو رب نیکاں پیچھے بخش جنت وچ کھڑسی. آپ مسکرائے اور اس شخص کو قریب بلایا، بلا کر قریب آپ نے بٹھا لیا. خود آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے اور قریب ایک شخص ہاتھ والا پنکھا جھلا رہا تھا. آپ نے اس شخص کو قریب بٹھا کر نہ تو آپ نے اسے پوچھا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہا ہوں. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور یہ پنکھا جھلا رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ پنکھا کس کو جھلا رہا ہے، مجھے جھلا رہا ہے یا تجھے جھلا رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور یہ شخص آپ کی خدمت پر مامور ہے اور یہ آپ ہی کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے لیے پنکھا جھلا رہا ہے. آپ نے اس سے سوال قائم کیا، آپ نے پوچھا اگر یہ میری خدمت پر مامور ہے، مجھے پنکھا جھلا رہا ہے اور جو اس سے ہوا آ رہی ہے، کیا تو اس سے معزوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عرض کی کہ حضور بالکل ہو رہا ہوں. کہا بس اسی طرح قیامت والے دن بھی بریاں نو رب نیکاں پیچھے بخش جنت وچ کھڑ سی. عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کی محبت سے اپنے سینوں کو مزین کرنے والے میرے راہ وفا کے ساتھیوں، میری ایک بات کو بس آخری میں اپنی گفتگو کی بساط کو لپیٹنا چاہتا ہوں. آپ میری ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ ایک فقیر کے در پر آئے ہیں اور فقیر کے در پر آنے والے عشق کے مکتب کے طالب علم ہوتے ہیں. مکتب دانش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن عشق کے مکتب کی بات ہی کچھ اور ہے. مکتب دانش میں کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے، مکتب عشق میں نظروں سے پڑھایا جاتا ہے. مکتب دانش میں چشم گوش و گل سے کام لیا جاتا ہے اور مکتب عشق میں چشم و گوش دل سے کام لیا جاتا ہے. مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کہ کان کھول کر سنو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو اپنے کانوں کو بند کر لو. مکتب دانش کا استاد کہتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھو. مکتب عشق کا استاد کہتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اور میں یہاں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بر موقع بھی ہے اور بر محل بھی ہے کہ مکتب دانش کا یہ اصول ہے کہ ہر لائق طالب علم کے اسباق کا سلسلہ جلد مکمل ہو جایا کرتا ہے، لیکن مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میاں صاحب کی قلم حرکت میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے عشق سپاہی ایسا مینو مار گواوے، تھانا کڈ طبیعت والا صفتاں سب بدلاوے. عزیزان محترم، مکتب دانش کا فاضل غافل، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے، کہیں سبحان اللہ. میرے جملے پہ غور کیجئے گا کہ مکتب دانش کا فاضل غافل ہو سکتا ہے، لیکن مکتب عشق سے ہر لمحہ ہر لہجہ ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. میاں صاحب کی قلم پھر حرکت میں آ گئی. آج چونکہ سیدی غوث اعظم کا بھی دن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غفلت غم دی مرض بنجے گی، لوں لوں رچ سی شادی، جس دم کرسی یاد محمد حضرت شاہ بغدادی. عزیزان محترم، مکتب عشق کے طالب علم کا ناقہ کلام کبھی بے لگام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی مہار پر پہرے دار نظروں کا قبضہ ہوتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ نظر بھی بڑی عجیب شے ہے. بس آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ نظر بھی بڑی عجیب شے ہے کہ کبھی کبھار تو ساری زندگی کچھ نہیں کرتی اور کبھی کبھار ایک لمحے میں بہت کچھ کر جایا کرتی ہے. یہی نظر بیڑا تباہ بھی کرتی ہے، یہی نظر بیڑا پار بھی لگاتی ہے. اور یہی نظر، اگر آپ کی توجہ ہے کہیں سبحان اللہ، یہی نظر، جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سمجھ آئے تو آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے.
یہی نظر اگر نفرت سے اٹھے تو ابو جہل بنا دے، اگر محبت سے اٹھے تو صدیق اکبر بنا دے۔ یہی نظر اگر دھوکہ دینے پہ آئے تو رسیاں سانپ نظر آنے لگیں، اور اگر پردہ اٹھانے پہ آئے تو 70,000 جادوگروں کو سجدے میں گرا دے۔ یہی نظر اگر گرانے پہ آئے تو یہی نظر اگر گرانے پہ آئے تو مکہ کے سرداروں کا غرور بدر کی خاک میں ملا دے۔ اگر اٹھانے پہ آئے تو کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے۔ اس نظر کے کیا کہنے، بہک جائے تو گنہگار، سنبھل جائے تو پرہیزگار۔ یہی نظر اگر حسن یوسف پہ پڑے تو زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے، اور اگر یہی نظر سرکار دو عالم محبوب خدا پہ پڑے تو مردان عرب اپنی گردنیں کٹا دیں۔ آپ کا اگر ذوق بیدار ہو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی نظر اگر کلیم کی ہو تو دیدار کی آرزو کرے، اور اگر حبیب کی ہو تو دو بدو گفتگو کرے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اسنو کول بلاسی عرشوں چاڑ اگیرے، یاراں ہار کلام کریسی تم میرے ہم تیرے۔ اللہ اسنو کول بلاسی عرشوں چاڑ اگیرے، یاراں ہار کلام کریسی تم میرے ہم تیرے۔ عزیزان محترم، مجھے آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جو اپنے اس گلابی تقوی کے حیزے میں مبتلا لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل نظر کا نظریہ محض خانقاہ والوں کی اختراع ہے۔ محض محض وہ کہتے ہیں کہ یہ محض اہل نظر، اہل جو خانقاہ والے لوگ ہیں، یہ محض ان کی اختراع ہے۔ لیکن بڑی عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ یارو آپ نظر بد کو تو مانتے ہیں لیکن ایک کامل کی نظر کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر نظر بد، اگر کسی حاسد کی نظر بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ کسی اللہ والے کی نظر اور وہ نظر اگر داتا علی حجویری کی ہو، خواجہ اجمیری کی ہو، پاک پتن کے فقیر کی ہو، میاں محمد بخش کی ہو، پیر منظور حسین شاہ بخاری کی ہو، پیر ظہور حسین شاہ بخاری کی ہو، تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ جس طرح حاسد کی نظر بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر اسی طرح اللہ والے کی نظر بگڑی کو بنا بھی سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين